اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیض احمد فیض کا یہ شعر تو آپ سبھی نے سنا ہوگا، لیکن اگر اس شعر کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا دل دوسرے معاملات میں لگا بھی لیں تو تب بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتوں میں وفاداری، سمجھداری، بھروسہ، یہ والے معیار ختم ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرسٹ ایشوز، دل کا ٹوٹنا اور پھر مینٹل ٹراما ایک بڑی عام سی بات ہو گئی ہے۔ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے ان میں ٹرسٹ ایشوز، انسیکیورٹیز اس قدر ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ نہ تو وہ اپنے مسائل کسی کو بتا پاتے ہیں، نہ ان کا حل ڈھونڈ پاتے ہیں، اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ فیل کرنے کے لیے نا ہر چیز سے کٹ آف کرنے لگے ہیں، جو الٹیمیٹلی ڈپریشن کی طرف ان کو لے جاتی ہے۔ یہ مینٹل ٹراما ایک ایسا زخم ہوتا ہے جو بظاہر نظر تو نہیں آتا، لیکن اندر ہی اندر انسان کو مکمل طور پر کھا جاتا ہے دیمک کی طرح۔ تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ تہمینہ یاسر صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آپ کے پاس پیشنٹس کا تانتا بندھا ہوگا، کیونکہ ینگ جنریشن جو ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کا دل جو ہے وہ صرف محبت کے معاملے میں نہیں ٹوٹتا، کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، چاہے چائلڈہڈ ٹراما کی اگر ہم بات کریں یا بڑے ہوتے ہوئے ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، آج کل تو جاب نہیں مل رہی، پڑھائی کے مسائل، اور پھر محبت تو ایک بالکل ایک بڑا مسئلہ ہے نا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت پہ میرے پاس ینگ جنریشن جتنی بھی آتی ہے، اور ینگ کے علاوہ جو مڈل لیول کے جیسے کہ 30s تک کے جو لوگ ہیں، ان میں یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ بریک اپس اور دل کا ٹوٹنا یا تکلیف یا لوگوں سے اختلافات، ریلیشن شپس میں ایشوز، یہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے وجہ بھی ہم سب جانتے ہیں، سب سے زیادہ بڑی وجہ جو ہے وہ تو اسٹریس ہی ہے، جو کہ اس وقت پہ بہت ہائی لیول پہ ہے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں جو کہ اسٹریس پروڈیوس کر رہے ہیں، تو بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک سب سے بڑا اہم فیکٹر اس وقت پہ فائنینشیل ایشوز ہیں۔ بالکل، یہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، بائی ہک اور بائی کروک، بس کوشش کرنی ہے جیسے تیسے کر کے ہم کر لیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اسٹریس بڑھتا ہے، اسٹریس اپنا ریلیشن شپس پہ نکلتا ہے، ریلیشنز خراب ہوتے ہیں اور پرابلمس بڑھتے ہیں۔ اور ریلیشن شپ کے درمیان بھی یہ بڑی بنیادی چیز ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ ہاں بالکل، اور یہ دیکھو فیکٹ ہے فائزہ، محبت سے پیٹ کیسے بھر سکتا ہے؟ محبت جو ہے اس کو اگر آپ سارا اپنا یعنی پوری دنیا بنا لو گے کہ یہ میری دنیا ہے، تو آپ پھر کچھ سروائیو نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کو ہر ایک آسپیکٹ کو الگ الگ ویلیو دینی پڑتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ریلیشنز ہیں، ماں باپ کو الگ ویلیو دینی ہے، بہن بھائیوں کو الگ دینی ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کا اگر کسی کے ساتھ محبت کا ریلیشن ہے تو اس کو بھی ایک الگ ویلیو دینی ہے۔ وہ سب کچھ بنا لیں گے، کل اس کو کہیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ آپ ہی پھر سفر کرتے ہیں اس لیے کہ آپ نے اس کو ایک تو اپنا کل بنا لیا، اور دوسرا آپ نے اسی سے ساری ایکسپیکٹیشنز لگا لی، یعنی جو ایکسپیکٹیشنز والدین سے لگنی تھی، جو اپنی جاب سے لگنی تھی، جو اپنے آپ کو آپ نے ادروائز سیٹسفائی کرنا تھا مختلف ریلیشنز یا مختلف تعلقات کی بنا پر، وہ آپ نے سب ایک ہی شخص کے ساتھ کنیکٹ کر لیے، اس کو بھی برڈنائز کر دیا، اور خود بھی آپ پھر لاس میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک شخص وہ سب کیسے کر سکتا ہے۔ ٹراما کی میں کہتی ہوں کہ ہم سیریز کو ڈسکس کرتے ہیں آج۔ سب سے بنیادی جو ایک ٹراما ہے نا وہ چائلڈہڈ ٹراما ہے، اور اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ بچپن سے ہی مینٹلی آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی، تو آپ اپنی لائف میں نہ کچھ اچھا فیصلہ کر پاؤ گے، نہ آپ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو پہچان سکو گے۔ تو یہ جو چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے، یہ کسی بھی بچے کے بیہیویئر کو، اس کی پرسنالٹی کو، زندگی میں کرنے والے فیصلوں کو کس حد تک اثر انداز کرتا ہے؟ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، ریسرچرز بتاتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جو کچھ بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایون اگر کچھ ماں کا بچہ بھی ہے، ایون ہم کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچے جب ایکسپیرینس جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کے ذہن میں بیٹھ رہا ہوتا ہے، اسی پر ان کی زندگی بنتی ہے۔ وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہوگی ان کی، کس طرح سے وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے، نہیں کریں گے، وہ کس لیول تک جائیں گے، ان کے ریلیشنز کیسے ہوں گے، ہر چیز بنیاد بنتی ہے چائلڈہڈ پر۔ بالکل، اس لیے کہ چائلڈہڈ میں ان کا ذہن بن رہا ہوتا ہے، اور اسی میں جب ٹراماز آنا شروع ہو جاتے ہیں،
بہت سارے ٹراماز ہیں, اب ان کے بارے میں اویئرنیس ہو رہی ہے, پہلے تو اویئرنیس ہی نہیں تھی. سب سے زیادہ جو تکلیف دہ ٹراما اور جو سب سے زیادہ پریویلنگ ہے وہ ایموشنل ٹراما ہے. ایموشنل ٹراما یعنی کہ ہم ایموشنس کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے کہ اچھا فیل کیوں کر رہے ہو, کوئی بات نہیں, چھوڑ دو, نہیں کرو, یہ کیا بات ہوئی کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہو. بچے کی سینسٹیوٹی کو ہم سمجھ نہیں رہے, بچے کو ہم جان نہیں رہے کہ اس کے پرابلمس کیا ہیں. بچے کے اپنے پرابلمس بھی ہوتے ہیں, اور بچہ جس طرح سے ان چیزوں کو لے رہا ہے, ارد گرد کے ماحول کو لے رہا ہے, اس میں بھی پرابلمس ہوتے ہیں. اب دیکھیں گھر میں بچہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں, مار پیٹ کر رہے ہیں, تو اس کی شخصیت بہت متاثر ہوتی ہے, وہ ڈر جاتا ہے, انسیکیور ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شادی ایک عذاب ہے, کل کو میری شادی ہوگی تو یہی سب ہوگا, یہی سب ہوتا ہے. وہ اس کو ایک پرچھائی کی طرح جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی چھاپ لگتی ہے. ایسے ہی اگر پیرنٹس بچپن میں چھوٹی عمر میں بچے کے سیپریٹ ہو جائیں تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے, بہت بڑا. اب ایسے ٹراما سے اب وہ شخص بڑا ہو گیا ہے, اس نے وہ سب کچھ دیکھا ہے, وہ سب اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے, نہ وہ آگے ریلیشن شپس میں کچھ کر پا رہا ہے, نہ آگے بڑھ پا رہا ہے. وہ اس ٹراما سے کیسے نکلے؟ دیکھیے, سب سے پہلی ایک جو ہم نے بات جس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے وہ اویئرنیس ہوتی ہے. یعنی ایک شخص کو یہ پتہ ہے کہ اس کے ٹراماز جو بچپن میں اس نے فیس کیے وہ اس کی پرسنالٹی کو شیپ کر چکے ہیں اور اب وہ سفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئرٹی جب آ جاتی ہے تو پھر ہم بچپن کو ایکسپلور کرتے ہیں, اس کے حوالے سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں. سپوز ایک شخص ہے جو کہ چائلڈہڈ ٹراماز کی وجہ سے آج سفر کر رہا ہے, سب سے پہلے تو یہ کلیئرٹی اگر اسے ہو جائے کہ وہ چائلڈہڈ ٹراماز جو ہیں ان سے اس نے سفر تو کیا, لیکن اس سے لرن بھی بہت کچھ کیا. اب وہ جو لرننگ ہے اس پہ میں فوکس کروں کہ سفرنگ پہ فوکس کروں؟ لرننگ پہ فوکس کرتا ہوں تو آج میں اپنے آپ کو ایک بہتر لیول پہ لا سکتا ہوں. سپوز کہ بچپن میں والدین کی ڈیورس ہو گئی, اب وہ تعلق جو ہے کہ وہ کسی سے ریلیشن بنائے تو اس کے اندر فیئر آ گیا کہ بھائی لوگ تو ساتھ رہتے ہی نہیں ہیں, لوگ تو ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ بھی مجھے چھوڑ دے گی, تو مجھے اب ریلیشن نہیں بنانا. تو سب سے پہلے کہ لرننگ اس نے اس سے کیا کی, بچپن میں تو نہیں کر سکتا تھا, بچپن میں تو بچہ تھا, سب کچھ فیل کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا, بالکل. تو لیکن آج وہ بیٹھ کر اس چیز پر سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھ کر وہ اسیس کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے کہ پرابلم کہاں پر تھی. اگر مس کمیونیکیشن میں تھی, اگر ان کے کمپیٹیبلٹی میں تھی, ان کے کنفلکٹس تھے آپس میں, تو ان کنفلکٹس کو سمجھ کر اس ڈیورس کو بھی رسپیکٹ دے کہ وہ ڈیورس اگر ہوئی تو وہ ریزن تھے اس کے, بالکل. اور پھر اس سے لرن کرے کہ اچھا مجھے یہ تو نہیں کرنا کہ میں اب ریلیشن ہی کوئی نہ بناؤں, ہاں میں کن چیزوں پر فوکس کر سکتا ہوں کہ یہ آسپیکٹس جو ہیں یہ کلیئر ہونے چاہیے. یعنی میری کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے, میرا ریلیشن جو ہے اس میں کرٹیسزم یا ایک دوسرے سے کمپیریزن یا اس طرح کے بہت سارے جو ہم کہتے ہیں کہ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں, ان کو میں ان کے حوالے سے دیکھ لوں کہ یہ شخص جو ہے یہ میرے ساتھ کتنا کمپیٹیبل ہے, کتنا اچھا میرے ساتھ چلتا ہے, تو پھر میں اس کو لے کر چلوں. اور یہ جو انالیسس سے جو ہے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اب میں اپنے پارٹنر کے ساتھ کس طرح سے رہ سکتا ہوں, اپنی کمپیٹیبلٹی کس طرح سے جو ہے وہ بہتر بنا سکتا ہوں. اچھا 20s میں جب ایک شخص داخل ہوتا ہے نا تو ایک الگ قسم کا اس کو ڈپریشن گھیر لیتا ہے, اس کو کریئر کی بھی فکر ہوتی ہے, اس کو شادی کو لے کر بھی ٹینشن ہوتی ہے, پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے بھی, لیکن اتنی ساری چیزیں اس کو کرنی ہوتی ہیں, یہ سارا بوجھ نہ اس کے یہاں دماغ پر ہوتا ہے. اس میں پوٹینشیل بھی شاید ہو, لیکن ڈپریشن اس کو اس چیز کا فیل ہوتا ہے, اسے لگتا ہے کہ اب زندگی جو ہے وہ ایک بند گلی ہے, آگے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کس طرح کا ڈپریشن ہوتا ہے, اس سے کس طرح کوپ اپ کیا جائے؟ دیکھیں, اس وقت پہ جو پریشرز ہیں, فائنینشیل پریشرز, اسٹریس جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ینگ بچے جو ہیں وہ اس کو زیادہ فیل کرتے ہیں اور زیادہ فیس بھی کرتے ہیں. ان کو اپنے فائنینشیل آسپیکٹ کو اگر دیکھنا ہے تو ساتھ ساتھ اپنے لو انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے, ان کو اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے, بہت سارے آسپیکٹس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب وہ ڈپریسڈ ہو جائیں تو اس وقت پہ ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے ہر آسپیکٹ کو الگ الگ رکھ کر ہینڈل کرنا ہے. ہر آسپیکٹ کا اسٹریس میرے پر ایک ساتھ آئے گا, لیکن میں ایک ساتھ اس اسٹریس کو لے لوں اور میں کچھ بھی نہ کر سکوں, ہر سائڈ سفر کر رہی ہوں, تو مجھے ایک ایک کر کے ہر سائڈ پر کلیئرٹی لانی ہے اور پھر اس پہ ورک کرنا ہے. اس لیے کہ ڈپریشن جو ہوتا ہے نا, یہ ہم کہتے ہیں یہ آپ کے ذہن کا مسئلہ ہوتا ہے. ذہن کا مسئلہ یعنی آپ کی سوچ کا مسئلہ, یعنی آپ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں وہ طریقہ آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہے.
جیسے کہ اگر یہ سوچ ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا, میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا, میں جسے پسند کرتا ہوں اس سے شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی, جب یہ سوچ کا پیٹرن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص نیگیٹو سوچ رہا ہے, نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے, برا فیل کر رہا ہے. جب آپ برا فیل کریں گے تو پھر آپ اپنا 100% دے ہی نہیں سکتے. ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں ان کو پینک اٹیک ہو رہا ہے, ان کا دم گھٹ رہا ہے, وہ کوئی اگر کراؤڈیڈ پلیس پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے وہ بس باہر چلے جائیں, ان کو سانس نہیں آ رہی ہے, اینزائٹی ہوتی ہے, بہت عجیب سا فیل کرتے ہیں, انسومنیا ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو, رات بھر نیند نہیں آتی, پھر وہ سگریٹ کی طرف اور اس طرح کی غلط چیزوں کی طرف جانے لگتے ہیں. بالکل. دیکھیں جب ایسی صورت حال ہوتی ہے تو اس وقت پر ہمیں سب سے پہلے تو اپنا سپورٹ سسٹم دیکھنا ہے. اگر ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ تو ہمیں کنیکٹ ہونا ہے, اور سب سے پہلے اگر آپ کا سپورٹ سسٹم فیملی میں موجود ہے, کوئی ایک شخص بھی ہے, تو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں, اس کے ساتھ بات کریں, اس کے ساتھ شیئرنگ کریں. لیکن یہ تو ڈپینڈنسی نہیں ہو جاتی سپورٹ سسٹم پہ؟ نہیں, سپورٹ سسٹم جو ہے وہ اگر آپ اس پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ ان کی طرف جائیں گے اور وہی آپ کو سولوشن دیں گے تب تو ڈپینڈنسی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بات کر کے اپنے ذہن کو سوچنے کا ایک نیا انداز دے سکتے ہیں, یعنی ہم نے ایک تھرڈ پرسن کا ویو لے لیا نا, تو وہ جب آپ نے کیا تو پھر آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے. اور اگر کوئی اور شخص نہیں ہے تو سائیکالوجسٹ بھی آپ کو یہی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے, سوچنے کا بہتر انداز دیتا ہے. اپنے ایشوز کو مینیج کریں. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایکسیسو تھنکنگ میں لگ جاتے ہیں, یعنی ہر وقت سوچتے رہیں گے, ہر وقت ٹینشن رکھیں گے, ہر وقت پریشان ہوتے رہیں گے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا طریقہ میں موسٹلی سجیسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ ایکسیسولی سوچتے ہیں تو آپ سولوشن نہیں نکال پاتے, اس لیے کہ یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا پرابلم, اور الجھ جاتے ہیں. پرابلم پہ فوکس ہے, پرابلم کو وہ کیسے, وہ میرے سے ناراض ہو گئی ہے, وہ میری بات نہیں سن رہی, وہ میرے میسج کا جواب نہیں دے رہی. یو آر فوکسنگ آن دا پرابلم, یو آر ناٹ فوکسنگ آن دا سولوشن. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روکیں, اسٹاپ, لسن, دیکھو کہ کیا سوچ رہے ہو اپنے, یعنی اپنے اندر وہ کہتے ہیں کہ مینٹل چیک ان کریں کہ دیکھیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, میں سولوشن فوکسڈ ہوں کہ میں پرابلم فوکسڈ ہوں. اگر میں پرابلم فوکسڈ ہوں تو اسٹاپ, سولوشن کیا ہے اس کا؟ سولوشن یہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ میسج کروں, یا سولوشن یہ ہے کہ میں اس کو ٹائم دوں, تھوڑا سا اپنے لیے اس کا ٹائم دوں, یا کیا سولوشن ہے؟ پرابلم پھر یہ ہوتا ہے نا کہ سولوشن ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہوتا, یہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے. جب دو لوگ ہوتے ہیں نا, جب دو لوگ ہوتے ہیں, ریلیشن ہوتا ہے, تو اس میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ سولوشن آپ دوسرے کے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہو, یا اگر آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہو, ہاں اگر آپ دوسرے کے حساب سے سوچ رہے ہو تو پھر آپ خود سفر کرتے ہو, اور اگر آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہو تو پھر دوسرا کیسے رسپونڈ کرے گا, یو ڈونٹ نو. تو یہ جو انسیکیورٹی اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ کلیئرٹی نہیں ہے فیوچر کے حوالے سے کہ کیا بنے گا, یہ ہمارے اندر وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ پینک اٹیک اور انگزائٹی کے سمٹمس جو ہوتے ہیں, یہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. اچھا. اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہ میں کچھ نہیں کر سکتی, میں کوئی کامیاب نہیں ہو پاؤں گی, والی فیلنگ ہوتی ہے. بالکل. اچھا, اگر اس سچویشن پہ جیسے آپ کو پینک اٹیک ہو رہا ہے, اب آپ سوشلی لوگوں سے جو ہے وہ ڈسٹینٹ ہو رہے ہو, اب آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ 4 لوگوں میں بیٹھو, کسی سے بات کرو, اپنا دل ہلکا کرو. آپ نے سپورٹ سسٹم کی بات کی, اتنا بھی دل نہیں کرتا کہ بندہ کسی سے مشورہ لے, سپورٹ سسٹم سے بات کرے. بعض اوقات ہمارا سپورٹ سسٹم بھی بہت خراب ہوتا ہے. ہم انفارچونیٹلی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر پیرنٹس بھی جو ہے وہ بچوں کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور جو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں نا وہ اصل میں آپ کی جڑیں کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے میں جب ہر طرف سے آپ اتنا برا فیل کرو تو آپ خود کیسے کوئی ایسی ریمیڈی کر سکتے ہو اس پینک اٹیک کو ڈیل کرنے کے لیے, اس انزائٹی سے باہر نکلنے کے لیے؟ دیکھیں جو پینک اٹیک ہے نا, اس کے لیے تو بیسکلی آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارا ذہن فیئرفل ہو گیا, اس کے اندر ڈر آ گیا. اب وہ جو ڈر ہے اس کو سیفٹی چاہیے. اب وہ سیفٹی کس طرح سے دماغ کو پتہ چلے گی؟ جب میرے مسلس ریلیکس ہوں گے. ایک بیسک کنسیپٹ ہے کہ جب اسٹریس آتا ہے ہم اسٹیف ہو جاتے ہیں, ہمارے مسلز اکڑ جاتے ہیں, اور جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کو میسج ملتا ہے اوکے ایوری تھنگ از ان کنٹرول ناؤ. تو سب سے پہلا کام جو کہ پینک اٹیک میں آپ کر سکتے ہیں, اپنے مسلس کو ڈھیلا چھوڑیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, بہتر سانس لیں. ڈیپ بریدنگ اس وقت میں ہم ریکمینڈ نہیں کرتے, ادروائز سارے دن میں آپ ڈیپ بریدنگ کرو, اپنے آپ کو بہتر فیل کراؤ. لیکن جب پینک ہو رہے ہو
اس وقت پہ آپ ریلیکسڈ بریدنگ, پیسڈ بریدنگ, اسموتھ بریدنگ, جیسے ہوتا ہے نا آپ ریلیکس کرتے جا رہے ہو, 2 منٹ 3 منٹ کے لیے آپ اپنی ریلیکسیشن پہ, مسلس کی ریلیکسیشن پہ آپ پانی پیو, آپ میٹھا کچھ لے لو, آپ فوراً اپنے پینک اٹیک کو مینیج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک بیسک ہے چیز جو کہ آپ فوراً خود کر سکتے. اگر اس ٹائم پہ بندہ اپنے نروس پہ کنٹرول نہ کر پائے, پینک اٹیک کو کنٹرول نہ کر پائے, تو خدا نخواستہ کہ کوئی جان لیوا یا سیریس کنڈیشن کی طرف بھی جا سکتا ہے. دیکھیے پینک اٹیک موسٹلی نہیں جاتا کسی سیریس کنڈیشن کی طرف, یعنی جب آپ بہت زیادہ پینک ہو رہے ہیں, جس کو ہم پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں, اگر وہ ہو رہا ہو اور بار بار پینک ہو رہے ہیں اور آپ کی باڈی سفر کر رہی ہے, تب آپ کسی فزیکلی کسی ایشو کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن موسٹلی جو پینک اٹیکس انگزائٹی کے ساتھ لوگ فیس کرتے ہیں, ماڈریٹ لیول تک اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی وجہ سے زیادہ ایشوز نہیں آتے. وہ وہی ایشو بہت بڑا ہوتا ہے جو 15-20 منٹ کا آپ کو سفوکیٹ ہو رہے ہیں, آپ کو سانس کھل کے نہیں آ رہا, آپ کی باڈی اسٹیف ہو رہی ہے, آپ کئی لوگ شاؤٹ کر رہے ہوتے, چیخے مار رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے, مجھے کچھ ہو جائے گا. اور یہ چیز جو ہے یہ اس وقت پہ اس کو کمپلیکیٹ کرتی ہے, اس لیے کہ وہ جو ان کو پینک ہونے یا جو ان کو فیئر والی میسج کمیونیکیٹ ہوا ہے, وہ اس فیئر کو اپنا رہے ہیں, اس کو وہ ریزسٹ نہیں کر رہے. ریزسٹ کرنے کا ہوتا ہے ریلیکسیشن پہ فوکس. یس, جیسے جیسے ریلیکس ہوتے جاتے ہیں پینک اٹیک مینیج ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر اگلا اسٹیپ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی ذہن کی ٹریننگ. بالکل, اس لیے کہ پینک جب ہوئے ہیں تو فیئر آیا ہے کہ کچھ ہو جائے گا. وہ جو کچھ ہو جائے گا کی ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں کلیئر کرنی ہوتی ہے, بھائی کیا ہو جائے گا. موسٹلی ہم کیٹاسٹروفائز کرتے ہیں, ہو جائے گا, ہاں یہ بھی سوچنا بڑا ضروری ہے. بالکل, اور جو بھی ہو ہم سال ہر سال, میرے پاس کئی کلائنٹس آتے ہیں, سال ہر سال وہ اس چیز پر سوچ کے پینک ہو رہے ہوتے ہیں, اینکشیس ہو رہے ہوتے ہیں, اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ ہو جائے گا, ابھی کچھ ہو جائے گا. کئی ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس مجھے ابھی کوئی بیماری, کوئی بڑی بیماری ہے, کوئی بڑی بیماری ہے. لیکن سال ہر سال سے وہ یہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں, فیل کر رہے ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو بیسکلی وہ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں, لیکن جو مینٹلی ان کا فیئر آ گیا ہے, جو بہت بڑا یہ ایک ٹراما ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن ڈر گیا. جیسے بچے یہ فیئر والی بات ہو گئی نا, لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا دل بالکل ٹوٹ جاتا ہے, شٹر ہو جاتا ہے. کب جب آپ کا کوئی سمپٹمز آ جاتے ہیں, جب کوئی آپ کا لوڈ ون خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے یا وہ سیپریٹ ہو جائے, بریک اپ ہو جائے, تو تب آپ کے دل کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ پھر کیا کنڈیشن ہوتی ہے, وہ کیسا فیز ہوتا ہے؟ بہت, یہ جو تعلق کا ختم ہونا, دل کا ٹوٹنا, یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کسی ایکسیڈنٹ میں آپ کو چوٹیں آ گئی ہیں اور اتنی سویر چوٹیں آئی ہیں کہ اب آپ کافی مہینے تک نارملائز ہوں گے. بالکل وہی ہے, یہ اندر کی چوٹیں ہوتی ہیں, یہ فیل نہیں ہوتی ہیں دوسروں کو, اپنے آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں. وہ شخص سفر کر رہا ہوتا ہے لیکن اس شخص کی اس سفرنگ کو دوسرے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے, اس لیے کہ اوپر سے تو سب ٹھیک ہے لیکن ذہن نے بہت بڑا ٹراما لے لیا. تو ایسی صورت میں پھر وہ اپنے آپ کو, سب سے پہلا جو اس کا ہوتا ہے نا وہ لونلینس جو اس کے اندر آ جاتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا, تو میں کنارے کشی کر لوں. ہاں, مجھے کوئی نہیں سمجھتا تو اب میں کیا کروں, میں اکیلا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی, میرے بس میں کچھ نہیں ہے. جس شخص کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی دے دی, جس کو, وہ شخص مجھے چھوڑ گیا, اب میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوں. اور اس میں جو کچھ سٹیجز ہوتی ہیں بریک اپ کی نا, بریک اپ آیا یا ڈیورس ہوئی یا کوئی ڈیتھ ہو گئی, یہ گریونگ کے فیزز ہوتے ہیں. بالکل گریونگ کے فیزز ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے چیز جو آتی ہے نا وہ آتا ہے کہ ڈینائل, یعنی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا, شاید کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی, اس وجہ سے وہ میرے بات کا جواب نہیں دے رہا, شاید کہ اس نے یہ کر لیا ہوگا. بالکل, اپنے آپ کو جسٹیفیکیشنز دیے جاتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا, ایسا مسئلہ نہیں ہے, ابھی کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا, کچھ ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب وہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو رہا, اب دوسری طرف سے کوئی کنیکشن نہیں ہے یا ڈیورس ہو گئی ہے, ختم ہو گیا ہے, تو پھر اس میں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اپنے آپ, بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کو پہلے ایگریشن ہوتا ہے, وہ پہلے غصہ نکالتے ہیں, بھائی ایسا ہو نہیں سکتا,
تم کون ہوتے ہو ایسا کرنے والے. وہ لڑائی والا جھگڑے والا ایک فیز رہتا ہے, اس کے بعد پھر یہ ڈینائل والا فیز آتا ہے کہ یار بالکل اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا. ہاں, وہ تو جو اینگر ہوتا ہے نا, وہ تو اس وقت پر ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, اگریشن شو کر رہے ہیں, اس لیے کہ دے کانٹ بلیو کہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرا انہیں چھوڑ دے یا دوسرا ڈیورس فائل کر دے یا کوئی بھی اس طرح کا تعلق ٹوٹ جائے. تو یہ چیز جو ہے اس کے اوپر بلیف نہیں ہوتا کہ یہ ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ہو رہا ہے, تو پھر وہ اگریشن بھی ان کا آتا ہے. تو یہ جو سٹیجز ہوتی ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسری ہے, یہ مل کر بھی آ سکتی ہیں. کوئی آپس میں ایک دوسرے سے اگریشن ہو گیا, ڈینائل ہو گیا, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد بارگیننگ آ جاتی ہے. بارگیننگ کا مطلب ہے کہ نہیں, میں اس کو سمجھاتی ہوں, اس کو میسج کرتی ہوں, اس کو صلح صفائی ہو جائے, میں لوگوں کو شامل کرتی ہوں, شاید کہ وہ اس کو سمجھا دیں, میں کچھ اور کر لوں, کچھ بھی کر لوں, میں اپنے آپ کو بالکل زیرو کر لیتی ہوں لیکن وہ مجھے واپس مل جائے. تو پھر وہ بارگیننگ, اپنے ذہن میں بارگیننگ, دوسروں کے ساتھ بارگیننگ شروع. پھر اس کے بعد ڈپریشن آ جاتا ہے, جب یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں اب ختم ہو چکا ہے, اب سب ختم ہو چکا ہے. تب کیا سمپٹمز ہوتے ہیں, کیسی فیلنگز ہوتی ہیں؟ ڈپریشن جو ہوتا ہے نا, یہ بہت خوفناک ہوتا ہے. اور ڈپریشن کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اوپن اپ نہیں کرتا دوسروں کے سامنے, اور آہستہ آہستہ اس کے سمٹمز جب بڑھتے جاتے تب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو شاید کچھ پرابلم ہے اس کے اندر. شروع میں اپنے اندر ہی اندر سفر کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیڈنس, اداسی آنا شروع ہو جاتی ہے, دل نہیں کر رہا کسی کام کو. پہلے لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے, اب کچھ اچھا نہیں نکلنا, میرا دل نہیں کر رہا, کسی چیز کو دل نہیں کر رہا. پھر اسی طرح سے بے یقینی آنا شروع ہو جاتی ہے, ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کچھ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. مجھے کسی بھی چیز میں کام کر رہے ہیں, وہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ تم نے بڑا اچھا کیا, اچھا شاید پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, مجھے تو نہیں یقین کہ میں نے اچھا کیا ہے. ورتھ لیسنس, یعنی اپنے آپ کو ڈی ویلیو, اس لیے کہ وہ اس ریلیشن کے ساتھ ہی اپنی ویلیو کو ریلیٹ کر چکے تھے. اس ریلیشن نے ہی ان کو طاقت دی ہوئی تھی, اب وہ ریلیشن نہیں رہا تو ایسے جیسے کہ آپ کی ٹانگیں کٹ گئی ہوں, بالکل یہ والی فیلنگ آ جاتی ہے. تو پھر جب وہ سیڈنس اور یہ سب سمٹمز آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ آئسولیٹ ہوتے ہیں تب لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے, لیکن وہ بھی تب جب لوگ دیکھ رہے ہوں اور فیل کر رہے ہوں کہ اچھا اس شخص کو کچھ ہو رہا ہے. موسٹلی لوگ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سیلف سینٹرڈ ہیں, اپنی اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. تو وہ جب اس لیول پہ آتا ہے تو پھر وہ ڈس فنکشنل ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ٹائم پہ نہیں آئے گا, پھر وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا, بالکل اس طرح کے ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ اس فیز سے نکلنے کے بعد, اچھا یہ ٹوٹل گریونگ کے یہ فیزز کمپلیٹ ہو گئے. ہاں, ڈپریشن کے بعد ایکسیپٹنس آتی ہے, لاسٹ جو ہوتا ہے. ایکسیپٹنس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے, اور یہ ایکسیپٹنس لانا بڑا ضروری ہوتا ہے, جو کہ موسٹلی لوگ ڈپریشن میں ہی پھنس جاتے ہیں. ایکسیپٹنس کا مطلب ہے کہ ہاں یہ سب ہو چکا ہے, میری لائف میں یہ سب تھا اور اب نہیں ہے, اب مجھے موو آن کرنا ہے, اب مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. یہ ایکسیپٹنس اگر آ جائے تو ہم نے ساری اسٹیجز کمپلیٹ کر لی. ناؤ وی آر اگین ریڈی ٹو ورک ان دا سوسائٹی اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی. موو آن کرنے کے بعد کچھ لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن اسی طرح سے ہوتا ہے, لیکن صرف وہ ماسکنگ کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں جینے کی, یا بالکل اسٹف ہو جاتے ہیں, ان کا دل کسی کے لیے بھی اب آمادہ نہیں ہوتا, دل کی کھڑکیاں انہوں نے مکمل طور پر بند کر لی ہیں. تو پھر ایسے بندے کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جائے؟ کیا وہ کل کو کسی ریلیشن شپ میں جاتا ہے تو پھر وہ کیسا بیہیو کرتا ہے, وہ شادی کتنی کامیاب ہوتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ شخص جو ہے اس کو کیسے لیں اور کس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کریں. تو اس کو جب وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو, وہ خوش ہے آئسولیشن میں, نہیں, وہ ڈپریسڈ ہے, ڈپریسڈ ہو کے آئسولیٹ ہو رہا ہے. تو اس کے ارد گرد والوں کو اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے. تعلق بنانے کے لیے جو ایک چیز اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اسے سمجھائیں, موسٹلی لوگ سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں, نہیں کچھ نہیں ہوا, چلو اٹھو, کرو, یہ کرو, وہ کرو, یا یہ کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں, تم سے بھی غلطیاں ہوئی, اس سے بھی ہوئی, کچھ نہیں ہوتا. اس کے بجائے اس کے ساتھ ہونے والی فیلنگ دینی ہے کہ وی آر دیئر فار یو. آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی ایسا ہوتا ہے اتنا بڑا سیکریفائس کرے؟ ہوتے ہیں لیکن بہت کم.
بہت کم. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ سیلف سینٹرڈ ہے اپنی دوڑوں میں, جیسے میں نے کہا لگے میں, تو دے ڈونٹ فوکس آن ادرس. اگر ایک شخص کو سپورٹ ایسی مل جاتی ہے تو وہ ڈپریشن سے جلدی نکل آئے گا, لیکن اگر نہیں ملتی تو اس کو اپنے, اگر وہ خود اس طرح کے فیز میں ہے, ڈپریشن میں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اب میں نے کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا, تو پھر اسے اپنی تھاٹس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. پھر تھیراپی آ جاتی ہے, یعنی کہ وہ ان چیزوں پہ فوکس کرے کہ یہ کیا, ان کو میں جنرلائز کر لوں, یعنی ایک نے مجھے دھوکہ دیا ہے یا ایک ڈیورس ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے سبھی ایسے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, سب ایسے نہیں ہیں. کسی طرح کے کوئی ایک خاص قسم کے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں, لیکن ہم سب میں جنرلائز نہیں اس کو کر سکتے. فار انسٹنس وہ اتنا ریجڈ ہو جاتا ہے, اب وہ نئے ریلیشن شپ میں آیا ہے, دوسری شادی ہو رہی ہے یا جو بھی ہے, وہ اس کو بتاتا ہی نہیں اپنی پاسٹ لائف کے بارے میں, اور ایسے ہی اس کے ساتھ چل رہا ہے, تو یہ اگلے پارٹنر کو یہ فیل ہو کہ یہ بندہ تو میرے لیے ٹاکسک ہے. یہ ٹف ہو جاتا ہے, بہت ٹف ہو جاتا ہے جب ایک شخص ریجڈ ہے. تو اوپن اپ کرنا ریلیشن شپ کے اندر, اپنے پاسٹ کو ڈسکس کرنا, اپنے جو ٹراماز ہیں, اپنے جو ٹرسٹ ایشوز ہیں, ان کو ڈسکس کرنا یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی اپنے طور پر ایک تھراپی ہوتی ہے؟ بالکل, یہ بھی تھراپی میں تو یہ سارا کچھ ایڈ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اوپن اپ ہوں, لیکن لوگ اوپن اپ نہیں ہوتے, ٹرسٹ نہیں کر پاتے, پتہ نہیں کیسا ریئیکٹ کرے گا. اس لیے کہ موسٹلی لوگ جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں نا. موسٹلی لوگ آپ کو آپ کی ولنریبلٹی جیسے ہی پتہ چلتی ہے اس کو یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ ایک شخص کی, جیسے آپ نے مثال دی کہ دوسری شادی ہو گئی ہے اور اب وہ اس میں اوپن اپ نہیں ہو رہا کیونکہ پچھلی شادی میں سفر کیا تھا, اس سے جو اس نے لرن کیا اسے پتہ چلا کہ لوگ تو مجھے یوز کرتے ہیں, میرے ساتھ لوگ سنسیئر نہیں ہیں, تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, ڈاؤٹ آ گیا. اب اس ڈاؤٹ کو اگر وہ شخص تھوڑا سا سمجھداری رکھے تو وہ شروع میں ولنریبل نہیں بھی ہوتا, تو وہ اس ڈاؤٹ کو اسیس کرے, وہ دیکھے کہ دوسرا شخص میرے ساتھ کتنا سنسیئر ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تھوڑا سا نارملائز ہوں اور بات چیت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور دیکھیں کہ دوسری طرف سے کیا رسپونڈ کرتا ہے دوسرا. اس لیے کہ دیکھیں آپ اسی جگہ پہ اسٹک ہو جائیں گے. بہت سارے کلائنٹس میرے پاس ایسے آتے ہیں جو کہ اسٹک ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نکلنا نہیں چاہتے ہوتے, یا وہ نکلنے کے لیے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو اس وقت بھی بہت اسٹبرن ہوتے ہیں اپنی تھاٹس میں. اس وقت پہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ ریالٹی جو ہے اس کے حوالے سے ایکسیپٹنس دیں کہ میرے اندر بھی کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں. ہر انسان جو ہے وہ بہتر ہونے کے لیے کوشش کر سکتا ہے, لیکن بہترین ہمیشہ نہیں ہوتا. ہم سب کو اپنی بہتری کے لیے کوشش کرنی ہے. جو لوگ موسٹلی جو آپ نے کہا نا ٹاکسک ہو جاتے ہیں, وہ لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں جو کہ سیلف obsessed ہو جاتے ہیں یا سیلف سینٹرڈ اس حد تک ہوتے ہیں کہ پچھلے ریلیشن میں بھی انہوں نے صرف اپنی سفرنگ کو فیل کیا. اب اس سب میں سیلف ایکچوئلائزیشن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب تک آپ خود کے لیے کلیئر نہیں ہوگے, آپ کو خود کے لیے نہیں معلوم ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, آپ کسی نہ دوسرے بندے کو موقع دے سکتے ہیں, نہ اس کو آپ اس چیز پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو سمجھے. تھراپی اس ساری سچویشن میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ کب کنسلٹ کرنا چاہیے, ایک انسان کو لگے کہ اب چیزیں اس سے مینیج نہیں ہو رہی تو وہ کب کسی تھراپسٹ کے پاس جائے؟ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی فنکشننگ خراب ہو رہی ہے, نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, پچھلے 1 مہینے سے میں نہیں سو پائی صحیح طرح, یا مجھے اب بھوک نہیں لگتی, 1 مہینہ پہلے بھوک لگتی تھی, میں اچھا کھا لیتی تھی, آج میرا دل نہیں کرتا کھانے کو, ویٹ لاس ہو رہا ہے, اسی طرح سے میں اب دل نہیں کرتا میرا کسی سے بات کرنے کو. یہ سارے فیکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو چکے ہیں اور آپ کا جو اسٹریس ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پہ ڈپریشن کی طرف لے کر جا رہا ہے یا انگزائٹی کی طرف, یا پھر اسٹریس کا ہی اپنا جو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس طرف, یعنی ڈس آرڈر کی طرف لے جا رہا ہے. تو آپ کو اپنی فنکشننگ کو سمجھتے ہوئے کہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا, 15-20 دن ہو گئے, میں سفر کر رہی ہوں, آئی ہیو ٹو ٹاک ود سم ون, تاکہ میں اپنے آپ کو کلیئرٹی دوں. اور اس وقت میں بہت جلدی آپ اپنے آپ کو مینیج بھی کر لیتے ہو, اس لیے کہ آپ کی ایشو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 20-30% سیویرٹی پر ہو, لیکن جب آپ بالکل ڈس فنکشنل ہو گئے اور لوگ آپ کو لے کر گئے یا آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس لیے کہ کئی کلائنٹس ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اینگزائٹی تھی, فیئر تھا باہر نکلنے کا, اب باہر جا ہی نہیں رہے, کوئی کام نہیں کر رہے, زمینوں سے پیسہ آ رہا ہے, یہ وہ, یعنی بالکل وہ اپنے آپ کو کٹ
کر دیتے ہیں. تو اس وقت پر پھر ان کو تھیراپی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن کی بھی ضرورت پڑ جاتی. پھر وہ میڈیکیشن ملے گی, اس سے تھوڑا سا ذہن ان کا ریلیکس ہوگا, تو پھر وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خوشی جو ہے وہ بانٹنے سے بڑھتی ہے اور دکھ جو ہے وہ بانٹنے سے تقسیم ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. تو انسان چونکہ سوشل اینیمل ہے, تو اگر وہ اپنے مسائل خود سے نہیں ڈیل کر پا رہا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو اسی لیے بنایا ہے, اتنے پیارے رشتے اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ ان سے اپنے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرے, اور ایک دوسرے کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت ایکسیپٹ کرنا. یہی ہمارا ہمیں دین بھی سکھاتا ہے, یہی ہمارے سوسائٹی کا کلچر بھی یہی ہونا چاہیے. اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ میرے حواس پہ غالب ہی رہی ایک وحشت, میرے حواس پہ غالب ہی رہی ایک وحشت, مشکلیں کم نہ ہوئی رنج کا خوگر ہو کر. تو مشکلیں کبھی بھی کم نہیں ہوتی لیکن آسان ہو سکتی ہیں, سوچنا آپ نے خود ہے. یہ تھا آج کا سبا پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.